غریب ہونا کوئی جرم نہیں، لیکن اپنی غریبی کو مظلومیت بنا لینا، اپنی غربت کو اپنی کمزوری بنا لینا. غریبوں، ہم تو اتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ رسول پاک نے اللہ سے فقر مانگ کے لیا ہے. حضور کسی فقر پر مجبور نہیں، لیکن محبوب نے دعا مانگی. اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کہتے ہیں، اللہ ایک دن کھانا دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا، اور میں چاہتا ہوں جب تو کھانا دے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے تو پھر میں تیری بارگاہ میں التجا کروں. اپنے مزاج میں کمزوری نہ لائیں، مقصد میلاد کو سمجھیں. وہ کوئی اور وقت تھا جب بیٹیوں کی عزت نہیں تھی، کوئی اور وقت تھا جب گھر کی خاتون کا کوئی اکرام نہیں تھا، کوئی اور دور تھا جب لوگ عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے تھے معاذ اللہ. پھر حضور کا میلاد ہوا. پھر آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا مقام دیا ہے عورت کو؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے نکاح کر لیا نا، اس نے اپنا ایمان محفوظ کر لیا. تجھے پتہ ہے تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ کون بنا ہے؟ تجھے پتہ ہے کس شخصیت کے سبب تیرا ایمان محفوظ ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا درجہ خاتون کو، اتنا بڑا مقام. اور بھی بڑی چیزیں ہیں، اور بھی بڑی احادیث ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک روایت میں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں. حضور نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لی. خاتون خانہ کو اتنا بڑا مقام دیا. اور ایک روایت تو بڑی دل کو ٹھنڈا کرتی، اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری بات پہ رہے. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قریب مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ ایک بات کروں آپ سے؟ میں نے عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، ضرور کریں. تو حضور فرمانے لگے، عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری ساری توجہ حضور کی جانب ہو گئی، اور میں بڑے شوق سے بڑے کیف سے عرض کرنے لگی، حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض. تو حضور فرمانے لگے پھر بتاؤں میں؟ یا رسول اللہ فرمائیے. تو حضور فرمانے لگے، عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں، آپ کا مزاج ہے، آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں. یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم. اور فرمایا عائشہ جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر آپ کہتی ہیں مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر وہ میرا نام آپ قسم میں نہیں لیتی. جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرے دل کی کیفیت کیا تھی. کہاں عرب کا وہ معاشرہ یا خاتون کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کوئی جگہ نہیں، بیچا اور خریدا جا رہا ہے. اور کہاں یہ ماحول کے محبوب لفظوں سے بیان کر رہے کہ آپ کیا سوچتی ہیں، کیا آپ کے دل میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں رو پڑی، اور میں نے رو کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو، میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. حضور صرف نام جاتا ہے. میرے عزیز جب تک آپ اس دیکھو نا، ہم ڈانٹ کے ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں گھر والوں کو. آپ کو پتہ ہے حضور کے میلاد نے یہ انقلاب پیدا کیا ہے کہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کے احساسات کا خیال رکھیں. آپ بے شک صبح بڑے تھکے ماندے آئے ہیں، شام کو گھر آپ صبح کے گئے، بڑے سارے کام کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا. حضور کے میلاد نے یہ انقلاب برپا کیا ہے کہ اب وہ جو قدر ہے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے. اب آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ خاتون جو بات آپ سے کرے گی وہ کسی اور سے کر سکتی نہیں. آپ کے دل میں بڑی گنجائش ہونی چاہیے، باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کے آئیں، باہر کی تکلیفیں باہر چھوڑ کے آئیں. لوگوں کا مزاج تھا، طبیعت تھی، لوگ اپنے ہی بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے، ان کی سرداری میں فرق آتا تھا. شاید اب آپ میں سے زیادہ لوگوں کو اس بات کا ادراک نہ ہو، لیکن چونکہ
ہم میں سے زیادہ تر لوگ دیہاتی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں. دیہاتوں میں نا کوئی بندہ اپنا بچہ بھی کبھی اٹھا کے باہر نکل جاتا تھا نا تو والد صاحب کو شرم آتی تھی کہ میں نے بچہ اٹھایا ہوا ہے. یہ بعض اوقات مردانگی کے خلاف ہوتا تھا. اور اس کے دوست بھی کہہ دیتے تھے لگتا یوں ہے کہ تو بچے اٹھائے پھر تجھے کھانا ملتا ہے. وہ کہتا ہے ذرا ان کو باہر لے جا میں روٹی پکاتی ہوں. یہ مزاج ہوتا ہے. یعنی بچوں کو وقت دے. اور میں اتنا مصروف آدمی اور میں اتنا بڑا آدمی اور میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں اور اتنا بڑا مجھے انقلاب برپا کرنا ہے اور میں بچوں کو وقت دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچے اس لیے کمزور رہ گئے کہ ان کے والدین نے صرف انہیں وقت نہیں دیا, پیسہ دیا, لیکن ان کو جس وقت کی ضرورت تھی, جس ٹائم کی ضرورت تھی. یہ تو میلاد سے پہلے کی بات تھی جب لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. جب میلاد ہو گیا تو پھر دنیا نے عجیب منظر دیکھا کہ رسول پاک نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو نواسی حضور کی گود میں. سب سے بڑی نواسی جناب سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب حضور کی گود میں ہوتی, نماز پڑھنے آتے. اور یہ تو پھر ساری دنیا جانتی ہے نا کہ محبوب سجدے میں جاتے تو حسنین مقدس کندھوں پہ سوار ہو جاتے. نبی پاک ٹائم دیتے, وقت دیتے. میلاد شریف منانے والوں یاد رکھنا, ہمارے ذمے جس طرح بچوں کی تعلیم ہے, جس طرح ہمارے ذمے بچوں کا کھانا ہے, ان کا مکان ہے, اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے ان کے عقائد کی حفاظت کرنا. ان کی ذہن کی سطح پر کیا سوالات ابھرتے ہیں انہیں ڈانٹ کے چپ نہ کراؤ, بلکہ ان کے سوال لو, ان کی تسلی کراؤ, ان سے گفتگو کرو. اپنے بچوں کو ڈھیر ساری باتیں خود سکھاؤ, ان کی تربیت کریں, ان کے ساتھ وقت دیں. یہ ہمیں حضور کے میلاد نے سکھایا ہے, یہ میلاد کا تقاضا ہے. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے.